اس طرح نہیں، آپ دیکھیں استقبال فرمائیں ان کا اپنی شان کے مطابق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی چمن چمن، ایک ٹہنی چار پھول، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان میلاد النبی حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد وقاص ہاشمی دامت برکاتہ العالیہ. آواز نہیں آ رہی. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومأوانا سيدنا وسندنا ووسيلتنا في الدنيا والآخرة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علموا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خواب. گور قبر کو کہتے ہیں. شاعر فرما ہے جگمگا اٹھی میری گور کی خواب، تیرے قربان چمکنے والے. عاصیوں تھام لو دامن ان کا، عاصیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وقت عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شہاب کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام واجب التکریم عالی مرتبت صاحبزادہ والا شان محترم جناب صداقت اللہ صاحبزادہ مرحوم کرامت اللہ صاحب، فخر السادات سید رئیس احمد صاحب کے صاحبزادے جناب سید عمیر صاحب،
محترم المقام جناب محمد خلیل اشرفی صاحب، اسٹیج پر موجود دیگر زعماء کرام، حاضرین محفل، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردے میں موجود ہماری مائیں اور بہنیں، 2015 میں دوسری مرتبہ ربیع الاول آپ کو مبارک۔ 43 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس مقام پر جلسہ ہوتے ہوئے، 43 سال۔ ارے الحمدللہ تو کہہ دیجیے۔ خلیل صاحب ایک بڑا وقت میں تبدیلی آ گئی۔ اب وقت میں تبدیلی یہ آ گئی ہے کہ مائک کی آواز اونچی کرے، ہم لوگ مقرر لوگ ہیں، کیونکہ جب تک مائک کا کام نہیں کرے گا گلوکار گانا نہیں گا سکتا۔ گلوکار کا آپ نے اگر گانا سننا ہے، ناطساں کی نعت سننی ہے تو مائک کے سارے پیچ ڈھیلے کر دیں، پھر دیکھیں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے مائک کس طرح استعمال کرنا آتا۔ 20 سال ہو گئے اس مائک پر تقریریں کرتے ہوئے، ہمیں پتہ ہے کہاں منہ گھسڑ کر بولنا ہے اور کہاں منہ پیچھے کر کے بولنا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 43 سال ہو گئے ہیں اس مقام پہ جلسہ ہوتے ہوئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ حضرات اگر اپنے حواس کو اور توجہ کو ذرا قابو کریں اور دھیان دیں اس بات پہ، 43 سال 43 ایئرس اسی مقام پر، اسی جگہ پر، اور پھر یہ بھی نہیں کہ کوئی چھوٹی نوعیت کا جلسہ ہوا، بلکہ یہ وہ جلسہ ہے کہ جس میں وہ عظیم الشان شخصیات تشریف لائیں، حضور غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب جس کا میں نام لے رہا ہوں سبحان اللہ اتنا شاندار ہونا چاہیے کہ صاحب مزار اپنے مزار میں خوش ہو جائیں۔ حضرت علامہ خطیب اہل سنت محمد شفیع اکاڑوی صاحب، حضرت علامہ قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی، حضرت علامہ فاضل ہاشم فاضل شمسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ سید سعادت علی قادری صاحب، اور نامی گرامی شخصیت حضرت علامہ عبدالمطلب نظری صاحب، کیا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں جانا ہوتا تھا، بس کا ڈنڈا پکڑ کے بس میں لٹک کے صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں جاتا تھا۔ جب تک ہماری اسمبلیوں میں ایسے دیانتدار لوگ ہوا کرتے تھے، خدا کی عزت کی قسم کراچی کے اندر میلاد النبی گھر گھر نہیں گلی گلی ہوا کرتا۔ حضرت علامہ مفتی ظفر علی نعمانی، علامہ سید محمود احمد رضوی، علامہ ڈاکٹر عبدالقادر راولپنڈی، علامہ سید شجاعت علی قادری، علامہ عبدالسبحان قادری، دیکھتے ہیں آپ جیتیں گے یا میں جیتوں گا، علامہ اکبر ساقی، علامہ مفتی وقار الدین، علامہ محمد حسن حقانی، علامہ ابو الخیر محمد حسین، صاحبزادہ محمود شاہ گجراتی، پروفیسر شاہ فرید الحق، پروفیسر محمود حسین صدیقی، علامہ شبیر احمد نظری شجاعتی، علامہ رضا المصطفیٰ اعظمی۔ یہ وہ عظیم الشان آسمان علم و دانش کے دمکتے دمکتے ستارے ہیں کہ جن کی روشنی سے اب تک ساری کائنات چمک رہی ہے۔ اور پھر ان حضرات کے ساتھ ساتھ بانیان انجمن سید نور محمد صاحب، حافظ قاضی احمد حسین صاحب، سید محمد عقیل صاحب، قاضی محمد عمر صدیقی، پروفیسر سید رئیس احمد حاجی کرامت اللہ صاحب، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اس عظیم الشان جلسے کو سجایا۔ اور آج 43 سال گزر چکے ہیں، یہ 44واں جلسہ ہے،
یہ 44واں جلسہ ہے 43 سال میں، ایک ہی سال میں 2 دفعہ نہیں، یہ 2015 میں 43 اور 44 مل گئے 1000۔ یہ آپ اندازہ لگائیے کہ 2015 میں 43واں جلسہ بھی ہے اور 44واں جلسہ بھی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ 42ویں جلسے میں سید رئیس احمد صاحب موجود تھے، 43ویں جلسے میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ بھی آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نمازی جس جگہ نماز پڑھتا ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ، جس جگہ وہ نماز پڑھتا ہے وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ مولا وہ بندہ جو جہاں مجھ پہ نماز پڑھا کرتا تھا، تیرا ذکر کرتا تھا، استغفار کرتا تھا، اس کو تو نے اپنے پاس بلا لیا، اب میں تنہا رہ گئی ہوں۔ تو خالق کائنات اس زمین کی درخواست پر، ریکویسٹ پر ایک فرشتے کو متعین فرماتا ہے جو وہاں بیٹھ کے استغفار کرتا رہتا ہے۔ اور ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے، ہر انسان کے ساتھ، اصل تو میلاد پر گفتگو کرنی تھی لیکن اب ہمارے پروفیسر سید رئیس احمد صاحب کی خدمات بہت اعلیٰ ہے، تو جب کوئی شخص اعلیٰ کام کرے تو اس کو کراچی یونیورسٹی پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتی ہے کہ بھائی انہوں نے بڑا اعلیٰ کام کیا، اب یہ پی ایچ ڈی کر لیا، ان کو ڈاکٹر کا خطاب دیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری تو نہیں ہے، لیکن میں ایک حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ سید عمیر صاحب سنیں گے تو ان کی بھی طبیعت خوش ہو جائے گی، اور کرامت اللہ کے بیٹے صداقت اللہ صاحب جب سنیں گے تو ان کے دل کے پھول بھی کھل جائیں گے۔ بات سمجھنے والی اور سننے والی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ کرامن کاتبین 2 فرشتے موجود ہیں، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اس دار فانی سے دوسرے مقام پر منتقل ہو جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں پروردگار ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو نے ہمیں تیرے فنا بندے کے لیے متعین فرمایا تھا، اب تو وہ زمین کے اندر چلا گیا، اب ہم کیا کریں؟ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ جس جگہ وہ عبادت کیا کرتا تھا ایسا کرو کہ تم وہاں چلے جاؤ، وہاں بیٹھ کے اس کی جگہ استغفار پڑھو تاکہ قیامت تک اس جگہ بیٹھ کر استغفار پڑھتے رہو تاکہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس وقت یہاں پر خلیل اجڑی صاحب کے برابر میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ جناب سید رئیس احمد، پروفیسر سید رئیس احمد صاحب کے لیے استغفار پڑھ رہے ہیں، وہ بھی میلاد کی محفل میں، کہ جو میلاد بارگاہ الہی میں قبول ہو رہا ہوگا ساتھ استغفار بھی مقبول ہو رہا ہوگا۔ اور وہ جلسے کے شرکاء جو کبھی ہمارے سامنے بیٹھ کے علماء کا میلاد سن رہے تھے آج ہمارے درمیان نہیں رہے، جب وہ قبر میں چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ جو کرامن کاتبین ہیں رب کائنات فرماتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں مولا ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں؟ رب کائنات فرماتا ہے میرے اس مومن بندے کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ تو یہ فرشتے قبر پہ کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میلاد کی محفل میں آنے والوں کو یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور پھر قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس عظیم ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ تو جلسہ سننے والے کہیں گے ارے یہ وہی تو ہے جن کا 12 روزہ ہم میلاد منایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت شمع پروان رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی کہ مومن وہ ہے
جو ان کی عزت دے مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت دے مرے دل سے، ارے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ تو ہم تو مومن ہیں، جب عزت کرتے ہیں تو دل سے مر مٹتے، نجدیوں کی طرح نہیں کہ ہم عزتین کرنا جانتے۔ تو الحمدللہ 43 سال سے مسلسل تسلسل کے ساتھ روایات کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مختلف احادیث میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اپنی گفتگو کو ادھر سمیٹ کر میں آیت کریمہ کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ جملہ کہ یہ مسلسل تسلسل کے ساتھ جو سلسلہ جاری ہے، صداقت اللہ صاحب اور سید عمیر صاحب، میں ان کو یہ گزارش کروں گا، نصیحت کروں گا کہ اس تسلسل کو ختم نہ ہونے دیجیے گا۔ یہ خدا کی بارگاہ میں، جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے کہ کراچی کے حالات کیسے ہی ہوں، اس گلی کا جلسہ کبھی بند نہیں ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلسہ نہیں بند ہوگا، نہیں بند ہوگا، بھرپور طریقے سے زوردار انشاءاللہ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت۔ اس آیت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے، اور نہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت ہے کہ میں اس آیت کے ایک ایک حرف پر جس طرح میں سوچ کر آیا تھا بات کروں گا، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ کل بھی جلسہ ہونا ہے، اور اگر آج ہی ہم نے گنے کی مشین میں ڈال کے سارا جوس نکال لیا تو پھر کل مشین خالی چلے۔ ہم چاہتے ہیں کہ روز گنے کی مشین میں گنا ڈلے اور روز جوس نکلے تاکہ سب کا بھلا ہو جائے۔ تو اس لیے بہت ہی اختصار کے ساتھ جتنا میں سوچ کر آیا تھا اس کا ایک نقطہ بس کرنا ضروری ہے، وہ ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بے شک اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے حبیب ہم نے تم کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیر بشارت دینے والا، نذیر اللہ کے خوف سے ڈرانے والا۔ تو گویا بھیجنے والا خود اعلان فرما رہا ہے، آنے والا بتا نہیں رہا۔ خالق کائنات اعلان کر کے ساری کائنات کو بتا رہا ہے کہ حبیب آپ نے کچھ نہیں کہنا، ہم اعلان کریں گے کہ میلاد منانا ہے، کہ میلاد منانا اللہ کی سنت ہے، کہ وہ اعلان کر کے ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اے حبیب۔ اس آیت کریمہ میں رسول کریم کا بھیجا جانا، رسول کریم کا تشریف لانا، آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور یہ آمد مصطفیٰ کا ذکر ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کا میلاد منانا قرآن کریم کی آیتوں سے ثابت ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جناب یہ ثابت کرے کہ میلاد کا منانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ہم نے کہا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، مسئلہ یہ کہ ہر بات قرآن و حدیث سے نکال کے تمہیں تو نہیں دکھا سکتے۔ اب اگر تم یہ کہو کہ اس کی دلیل بتائیں، اس کا ثبوت بتائیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی ایک آیت آپ یاد رکھیے گا، جب کوئی زیادہ سوال کرے کہ اس کا ثبوت دو، اس کا ثبوت دو، قرآن میلاد کا ثبوت دو تو نعت خوانی کا ثبوت دو، جھنڈا لگانے کا ثبوت دو تو جھنڈے میں ڈنڈا لگانے کا ثبوت دو، جب اس طرح کے زیادہ سوالات کرے تو آپ کہیے گا کہ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاءکم، اے ایمان والو زیادہ سوال مت کیا کرو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہیں ان کی حقیقت کے بارے میں بتا دیا جائے تو تمہیں برا لگے گا۔ دلائل موجود ہیں، یہ 43 سال سے ہونے والا جلسہ تو صرف 43 سال کا ہی ہے،
ورنہ کتب احادیث اور شروحات احادیث بتا رہی ہے کہ صحابہ اکرام کے دور سے میلاد ہوتا چلا آ رہا. حضرات صحابہ اکرام بھی میلاد منایا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ اکرام کے بعد سے لے کے اب تک امت، جمہور امت کا اس پر عمل ہے کہ میلاد مناتے ہیں. اس آیت کریمہ میں بھی حضور عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے، اور تشریف آوری کے ساتھ ساتھ خالق کائنات اپنے نبی کو نام لے کے نہیں بلکہ جو صفات عطا کی ہیں، جو مقام عالیہ عطا فرمائے ہیں، جو مقام رفیعہ عطا فرمائے ہیں، ان مقامات عالیہ، ان القابات رفیعہ سے خطاب فرما رہا ہے. بشیر کہہ رہا ہے، نذیر کہہ رہا ہے، محمد نہیں کہہ رہا. جب وہ اپنے بندے کو بندہ ہو کر دے کر ساری صفات الہیہ کا وجہر اتم بنا کر فرما رہا ہے کہ محبوب بشیر تو میں ہوں، بشیر تو میں ہوں، لیکن آج سے تجھے یہ صفت عطا کر رہا ہوں، اب تو خوشخبری سنائے گا، ہم دیکھیں گے. نذیر تو میں ہوں، جہنم سے ڈرانے والا میں ہوں، لیکن محبوب آج سے تجھے ہم نے نذیر بنا دیا، اب تو ڈرائے گا، ہم دیکھیں گے کہ کیسے ڈراتا ہے. اب جب نذیر بنا کر بھیج دیا، بشیر بنا کر بھیج دیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشخبریاں لٹا رہے ہیں، خوشخبریاں بانٹ رہے ہیں. احد کے پہاڑ پر تشریف لے جا رہے ہیں، پہاڑ ہلنے لگا، اپنی قسمت پر جھومنے لگا کہ آج وقت کا نبی مجھ پر تشریف لایا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا، ایک ٹھوکر ماری اور فرمایا اے پہاڑ رک جا، جانتا نہیں. اب پہاڑ سے بھی خطاب ہو رہا ہے اور اپنے یاروں کو خوشخبری بھی دی جا رہی ہے. ایک ہی وقت میں جوامع الکلم کی شان دیکھیے، کلام گفتگو پہاڑ سے ہے، خوشخبری یاروں کو دی جا رہی ہے. پہاڑ رک جا، جانتا نہیں تجھ پر اس وقت صدیق سوار ہے، ایک شہید، دو شہید سوار ہے، اور وقت کا نبی سوار ہے. جب پہاڑ نے یہ بات سنی تو وہیں رک گیا. ارے پہاڑ بھی حضور کا کلام سمجھتا ہے، وہ پتھر ہو کر کلام سمجھتا ہے، وہ پتھر ہو کر کلام سمجھتا ہے. 14ویں صدی کا ملا انسان ہو کر مصطفیٰ کی شان نہیں سمجھتا. عزیزان گرامی، حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی شان بیان فرما دی کہ وقت کا صدیق، سب سے بڑا صدیق، اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر دے دی. ایسا نہیں ہوا کہ عمر فاروق اور عثمان غنی دونوں گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ ہم شہید ہوں گے، ہم مریں گے نہیں، ہم شہید ہوں گے. حضور نے پہلے خبر دے دی. حضرت عمر بھی جانتے ہیں مجھے شہید کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں، مولا شہادت تو کنفرم ہے کہ میری شہادت ہونی ہے، میں نے خود مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے. اب دعا یہ ہے کہ حضور نے جو میرے لیے خوشخبری عطا فرمائی ہے، شہادت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، بس یہ شہادت کسی میدان جنگ میں نہ ہو، کسی گلی کوچے میں نہ ہو، بس یہ ہو تو نبی کے شہر میں ہو، مدینہ منورہ میں ہو. یہ دعا حضرت عمر کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں اے عمر تمہاری دعا کتنی عجیب و غریب ہے کہ تم شہادت کی دعا بھی مانگتے ہو اور مانگتے بھی امن والے شہر مدینے میں مانگتے ہو. کہا رب چاہے گا تو سب کچھ ہوگا، اس کے خزانے بڑے ہیں، وہ بڑا بادشاہ ہے. ارے حضرت عمر کی وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قبول فرمایا عمر تو مدینے میں شہید ہونے کی دعا مانگتا تھا، ہم تجھے نبی کے مصلی پہ شہادت عطا فرمائے. نبی کے مصلی پر، اور تاریخ گواہ ہے کہ مسجد میں پہلا جو خودکش حملہ ہوا وہ حضرت عمر پر ہوا. مسجد کا پہلا خودکش حملہ حضرت عمر پر ہوا، اور اس حملے میں شہید ہونے والے پہلے شہید حضرت عمر فاروق رضی اللہ.
ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. تو یہ حضور بشارتیں بھی دے رہے ہیں، کسی کو شہید ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. بہت کا موقع ہے، تیر حضور کی طرف آ رہے ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ بڑھ کے تیر اپنے جسم پہ روک رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. 72 تیر حضرت طلحہ کے جسم میں پیوست ہوئے. ایک تیر نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 72 تیر حضرت طلحہ کے جسم میں پیوست ہو چکے ہیں. جسم چھنی ہو گیا ہے، خونم خون، لہو لہان ہو رہا ہے. اور آقا کریم فرما رہے ہیں طلحہ تجھ پر جنت واجب ہو چکی ہے، طلحہ تجھ پہ جنت واجب ہو چکی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے تیروں کو روک رہے ہیں. فرمایا فداک بابی و امی یا سعد. دنیا کہتی ہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. حضرت سعد کی قسمت کو دیکھو، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میرے ماں باپ اے سعد تجھ پہ قربان جائیں. یہ بشارتیں دے رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں. اور دوسری طرف نذیر ڈرانے والے جہنم کی آگ سے ڈرا رہے ہیں، خوف دلا رہے ہیں. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، زوردار دھماکے کی آواز آئی. عرض کیے یا رسول اللہ یہ دھماکے کی آواز آپ نے سنی؟ ہم کراچی والے تو سنتے رہتے ہیں، اب ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ دھماکے کی آواز تو رہی اپنی جگہ، اب ہمارے برابر میں بھی دھماکہ ہو جائے تو بھی ہم سکون سے دودھ خریدتے، ڈبل روٹی خریدتے، بعد میں گھر جاتے ہیں دودھ ڈبل روٹی ضرور لے کے جاتے ہیں. جلسے میں آنے کے لیے کہہ دیا جائے تو آپ دیکھیے ماشاءاللہ اتنا پرانا جلسہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محلے کے سارے افراد اس میں شرکت کرتے، ہونا تو یہ چاہیے. اتنا پرانا جلسہ ہے، آپ کا اپنا جلسہ ہے، لیکن اب جلسے میں آنے کے لیے کہہ دیا تو یار لوگ کہہ رہے سردی بہت ہے. بیوی نے بولا دودھ لے آ جا کے، تو اب سردی نہیں ہے، نہ دودھ لانے کے لیے سردی ہے، نہ دودھ لانے کے لیے دھماکے ہو رہے ہیں، نہ دودھ لانے کے لیے پولیس پکڑ رہی ہے. لیکن جلسے میں آنا ہے تو بھائی پولیس پکڑ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے رینجرز والے پکڑ کے لے جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے سردی بہت ہو رہی ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسے اپنے حبیب کی ثنا گوئی کے لیے چن لیتا ہے وہ سردی اور گرمی پولیس اور رینجرز کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ مصطفیٰ کریم کی نعت گوئی کے لیے ہر حال میں تیار ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دھماکے کی آواز آئی. جب دھماکے کی آواز کو سنا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی؟ اب حضور ڈرا رہے ہیں. فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے ایک پتھر جہنم میں پھینکا تھا اتنے ہزار سال پہلے، وہ آج گرائے جاتے ہیں. صحابہ کرام کانپنے لگے، خوفزدہ ہو گئے. اچھا. پھر رب کائنات کے حبیب تارے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا تو وہ جل جل کے سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک بھڑکایا تو وہ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک بھڑکایا تو وہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ تاریک سیاہ. تو خوف خدا سے صحابہ اکرام رونے لگے، کڑپنے لگے. تو یہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. اسی لیے تو نعت خان نے نعت نہیں ہے، حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. میں کر رہا تھا کہ بشیر اور نذیر یہ ہمارے آقا کی صفات ہے. تو رب کائنات کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. آخری نقطہ جو اہم ترین نقطہ ہے، وَلَا تُسْأَلُوا، اے حبیب آپ سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ دوزخ میں کیوں جا رہا ہے. دوزخ میں جانے والوں کے متعلق محبوب آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا.
کیونکہ ہمارے آقا کریم اس قدر شفقت والے، رحمت والے، حریص علیکم، ایسے حریص کہ آپ رویا کرتے تھے راتوں کو، کافروں کی اٹدھرمی پر رویا کرتے تھے کہ یہ مانتے کیوں نہیں ہیں، یہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ خدا کا عذاب کس قدر شدید ہے۔ ایک طرف آقا کریم رو رہے ہیں، دوسری طرف ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے رات کو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ محمد روتا کیوں ہے ہمارے لیے، اس کو ضرورت کیا ہے، یہ کیوں غمزدہ ہے، یہ رو رو کے کیوں ہلکا رو رہا ہے، ارے ہم ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں۔ لیکن آقا کریم فرماتے ہیں میں حقیقت کو جانتا ہوں، جب راتوں کو اٹھ کے رو رہے ہیں، خالق کائنات فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پیارے اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کے ایمان نہ لانے پر رو رو کر اپنی جان دے دو گے؟ ارے نہیں لاتے تو نہ لائے، آپ سے کوئی سوال تھوڑی ہوگا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کسی آیت کو ایک اور مقام پہ فرما رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ ہر نبی سے سوال ہوگا، ہر امت سے سوال ہوگا، نبی تمام پیغمبر مدعی ہوں گے اور ان کی امت مدعا علیہ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخری نقطہ ہے، اگر سمجھ میں آ جائے گا تو مزہ آئے گا۔ تھوڑی سی علمی گفتگو ہے ضرور، لیکن اتنی علمی بھی نہیں ہے کہ آپ نہ سمجھ سکیں کہ تمام انبیاء اکرام مدعی اور امت ان کی کیا ہوگی؟ مدعا علیہ۔ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، ان سے سوال کیا جا رہا ہے کیا تم نے تبلیغ کی؟ امت انکار کر رہی ہے، کوئی تبلیغ نہیں کی۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا سوچو وہ منظر کیسا ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا۔ انبیاء اکرام سے ایک ایک سے سوال ہوگا، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہر ایک سے سوال ہوگا کیا تم نے پیغام الہی پہنچایا، کیا تم نے تبلیغ کی؟ ہر نبی کہے گا مولا میں نے تبلیغ کی، میں نے پیغام پہنچایا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان سے اپنی عبادت کروائی؟ حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ان کو کہا کہ میری عبادت کرو میں خدا ہوں؟ انبیاء سے سوال کیا جائے گا، انبیاء سے پوچھا جائے گا، اور امت جو ان کی امت ہوگی وہ انکار کر رہی ہوگی، جھٹلا رہی ہوگی۔ یہ کہیں گے ہم نے تبلیغ کر دی، وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے۔ اب کیا کریں؟ ادھر مدعی ادھر مدعا علیہ، اس کے اوپر گواہ لے کر آؤ۔ اب گواہ کس کو لے کر آ رہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ امتی جو 12 روزہ میلاد کی محفل میں آتے۔ ارے یار اب تو سبحان اللہ زور سے ہونا چاہیے۔ آپ نے میرا جملہ نہیں سنا، میری بات نہیں سنی آپ نے۔ میں نے کہا کہ اس قدر عظیم ترین مقدمے میں گواہ کس کو لایا جا رہا ہے؟ ارے آپ کو گواہ بنا کے لایا جائے گا، آپ وہاں گواہی دینے پہنچے ہوئے ہوں گے۔ ذرا اپنا مقام کو دیکھیے، اپنی شان کو دیکھیے، اپنی اہمیت کو دیکھیے کہ خالق کائنات آپ کو لے کر آ رہا ہے، تو تم آؤ اور آ کر گواہی دو۔ اور جب یہ امت گواہی دینے پہنچے گی تو وہ اعتراض کریں گے سارے امتی، گزشتہ انبیاء اکرام کے جتنے امتی ہیں وہ تب اعتراض کریں گے یا اللہ یہ تو ہمارے بعد آئے تھے۔ اس وقت پروفیسر سید رئیس احمد کھڑے ہو کر کہیں گے ابا یہ 43 سال جلسہ کروایا میرے، 43 سال علماء کی تقریریں سنی ہیں، اور جتنا ہی میرے ان علماء کی تقریروں سے سیکھا اتنا کسی اسکول کالج میں نہیں سیکھا ہے۔ اس وقت امت مصطفیٰ کو لایا جائے گا، تم گواہی دو، اور گزشتہ امتیں کہیں گی مولا یہ تو ہمارے بعد آئے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ گواہی کیا دیں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، وہ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ بولو کیا جواب دو گے؟ بولو ارے ظالمو، ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے غیب دان نبی نے ہم کو ان کے بارے میں ایک ایک بات بتا دی۔ ہمارے غیب دان نبی نے ہم کو ایک ایک بات بتا دی تھی، ان کے بتانے سے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نبی نے اپنی امت کو تبلیغ بھی کی،
احکام الہی بھی پہنچائے اور ہر طریقے سے ان کو دین سمجھانے کی کوشش کی۔ نوح علیہ السلام نے کتنے 100 سال دین سکھایا؟ 950 سال۔ خوش رہو 950 سال۔ تو ہم کے 950 سال ہم کو کس نے بتایا؟ کالج والوں نے، اسکول والوں نے، یونیورسٹی والوں نے؟ ارے ان علماء نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو قرآن لائے اس میں بھی لکھا ہے 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ تو ہم اس دن گواہی دیں گے، اور جب ہم گواہی دیں گے، جب امت مصطفیٰ گواہی دے گی، تو رب کائنات اس منظر کو بیان کر رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ وقت کیسا ہوگا محبوب کہ جب مدعا بھی ہوگا، مدعا علیہ بھی ہوگا، آپ کی امت گواہی دے رہی ہوگی، اور پھر آپ کی امت کی گواہی پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لے آئیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ کسی کافر کی جرأت نہیں کہ آقا کریم سے سوال کر لے، اور قیامت کے دن میرے آقا کریم کی شان یہ ہوگی کہ ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر کوئی جواب کے لیے پریشان ہوگا، نہ میرے آقا پریشان ہوں گے نہ ان سے سوال ہوگا۔ وہ قیامت کے دن بھی اپنی امت کے لیے رو رو کر بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہوں گے، پورے صراط پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے آسانی سے گزر جانے کی رب سلم کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اور امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی کیا بات ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ قیامت میں ہر کوئی پریشان ہوگا، آقا کریم پھر بھی پورے صراط کے کنارے کھڑے ہو کر امت کی پریشانی کے دیکھتے ہوئے رب سلم کی دعائیں کر رہے ہوں گے، اور امت بڑی آسانی سے پورے صراط سے گزر رہی ہوگی، تو اس وقت امام احمد رضا خان فرماتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کے ہے رب سلم صدائے محمد۔ صدائے درود کی آتی رہے، جنہیں سن کر ہمارا دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد وقاص ہاشمی دامت برکاتہ العالیہ اپنے عالمانہ انداز سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے، اور اب انشاءاللہ العزیز تحائف کی تقسیم کے لیے شمع رسالت کے پروانوں کے درمیان قرآن اندازی ہوگی، اور میں چاہوں گا اس سے پہلے